دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ جماعت صحابہ کرام اور خاص طور پر خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کے حالات پر گفتگو جاری تھی۔ خداوند قدوس نے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا۔ ان انسانوں کے پاس فرشتے کے توسط سے اپنا پیغام پہنچایا۔ اس فرشتے کا نام ہے جبرائیل امین، اور جن بندوں کا انتخاب فرمایا وہ بندے انبیاء کرام کہلاتے ہیں۔ اللہ کا کلام ان نبیوں تک پہنچا اور انبیاء کرام نے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ ایک دم سیدھی صاف ستھری سی بات ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے آپ نے کسی مدرسے میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، دنیا میں کوئی آپ کا استاذ نہیں، لکھی ہوئی چیز آپ پڑھ نہیں پاتے تھے، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ آپ کے اوپر کلام نازل کرتا، آپ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے اور امت تک وہ چیز پہنچتی۔ جب قرآن مقدس آپ پر نازل ہوتا تھا تو آپ نے اپنے قریب ترین صحابہ کی ایک جماعت، ایک ٹولی بنا رکھی تھی۔ انہی کو بلاتے، کبھی ان کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو، اور کہتے قرآن پاک یہ نازل ہوا، اس کو لکھ لو۔ وہ لکھ لیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کا ایک مضمون، ایک حکم، تھوڑا یہاں، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں، ایک ساتھ دو دو پانچ پانچ رکوع نازل نہیں ہوتا تھا، سورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں، کچھ حصہ یہاں، کچھ حصہ وہاں، کچھ حصہ وہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو بتلاتے، اس کو وہاں لکھو، اس کو وہاں لکھو، اس کو وہاں لکھو، یہ فلانی سورت کی آیت کا حصہ ہے، 10 آیتیں وہاں لکھی تھیں، اب لکھو، 2 آیتیں وہاں لکھی تھی، اب لکھو۔ اس طرح وہ قرآن جمع ہوتا گیا۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو آپ کی زبان قریش کی زبان تھی، اہل عرب اور بھی طریقے سے عربی زبان بولتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، ایک فصیح اردو زبان ہے، ایک پوربی زبان ہے، دیہاتی زبان ہے، زبان وہی ہے لیکن تھوڑا لب و لہجے کا فرق ہے۔ ایسے ہی تمام زبانوں میں ہوتا ہے ایسا۔ اہل عرب الگ الگ قبیلے والے الگ الگ انداز سے زبانیں بولتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو ہمارے لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، دی گئی۔ اہل عرب کے مختلف قبائل، اور وہ مشہور 7 قبائل تھے، 7 انداز سر 7 لب و لہجے پر قرآن لکھنے اور پڑھنے کی اجازت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا تشریف لے گئے۔ قرآن یکجا نہیں ہے، بکھرا ہوا ہے، صحابہ کے پاس الگ الگ۔ اس زمانے میں لکھنے کے لیے
چھال کا استعمال ہوتا تھا، لکڑی کا استعمال ہوتا تھا، پتھر کا استعمال ہوتا تھا، چمڑے کا استعمال ہوتا تھا، اس طرح باریک لکھاوٹ اور کاغذ تو نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت بہت تھوڑی سی ہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن۔ اس میں کتنے بڑے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے گئے، بہت زیادہ فتوحات تو نہیں ہوئی، رقبہ بڑھا نہیں، لیکن عظیم کارنامے کیا انجام دیے گئے وہ سن لیجئے آپ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع جیسے دنیا والوں کو ملی تو انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، مسلمان غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسلامی حکومت پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دو۔ یہ پلاننگ کرنے لگے، روم والے بھی فارس والے بھی، مدینے پر حملہ کرتے ہیں، اسلام کو مٹا دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں روم کی حکومت کے خلاف فوج کشی کی، گھمسان کی جنگ ہوئی، جنگ یرموک، بالآخر اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور روم شکست کھایا۔ فوج گئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں، اور فتح اور کامرانی کے بعد لوٹ کر آتے آتے ابوبکر صدیق اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اسلامی فوج لوٹ کر آئی ہے سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے دور میں۔ جب روم کو شکست دے کر فرصت ملی، سیدنا عمر فاروق نے اگلا رخ کیا فارس کا، ایران کے علاقے کا۔ دوسری دنیا کی بڑی طاقت، 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں فارس کو زیر کیا گیا۔ یہ دونوں بڑی طاقتیں اسلام کے سامنے زیر ہو گئی۔ شروعات کس نے کی تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ ایک تو عظیم کارنامہ یہ تھا۔ دوسرا عظیم کارنامہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع پھیلتے ہی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، دعوی نبوت کرنے والے، میں نبی۔ وہ سمجھے تھے کہ نبوت کا مطلب حکومت، بادشاہت، پراپرٹی، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ حکمرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علاقوں پر حکومت ہوگی، ٹیکس آئے گا، فیملی مزہ کرے گی۔ لیکن یہ تو اسلام کا امتیاز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے کچھ رکھا، نہ اپنی بچی کو دیا، نہ دامادوں کو دیا، نہ اپنا کوئی بنگلہ بنایا، نہ پراپرٹی چھوڑی۔ الٹا انتقال کے وقت آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی ہے، گھر کے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ اس شان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ، سادہ کھانا، سادہ لباس، بیت المال سے اتنی ہی تنخواہ لی جتنی عام فوجی کو ملتی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کا وہی معمول تھا، بیت المال سے اتنی ہی تنخواہ لی جتنی عام فوجی کو ملتی ہے۔ دونوں خلفاء نے بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ دنیا دیکھ لے، حکومت اس کو کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی، وہ تو بہت مالدار تھے، نہ ایک پیسہ لیا نہ ضرورت تھی، الٹا حکومت کو وہ دیتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی کم سے کم لیا۔ ہمارے چاروں خلفاء کی زندگی دنیا کے سامنے نمونہ ہے۔ لیکن دعوی نبوت کرنے والوں کو امید تھی کہ میں نبی کہلاؤں گا، کچھ لوگ مجھے مانیں گے، کچھ چاہنے والے جمع ہو جائیں گے، تو دولت کی ریل پیل ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک گستاخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا، مسیلمہ کذاب نے۔ ایک بڑا علاقہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے آپ کو کیا خط لکھا وہ سنیے۔ اس نے لکھا، آپ بھی نبی میں بھی نبی، بجائے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے ہم لوگ مانوال کر لیتے ہیں، آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک خطہ آپ کا، ایک خطہ میرا، کچھ آپ لے لیں، کچھ مجھ کو بتلا دیں، اس علاقے کا میں نبی، اس علاقے کے آپ نبی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا کہ عقل کے دشمن، تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کوئی دنیاوی چناؤ ہے؟ فلاں پردھان بن گئے، فلاں ایم ایل اے بن گئے، فلاں ایم پی بن گئے؟ نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں،
اور نبوت کا مطلب پراپرٹی پر قبضہ نہیں، دنیا کے مال و متاع سے عیش و عشرت نہیں۔ اور تو اپنی غلطی سے باز آ جا ورنہ انجام بھگتنے کو تیار رہے۔ رہا سوال یہ کہ علاقہ کچھ تیرا کچھ میرا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک ہلکی سی پتلی سی رسی ہوتی ہے نا، جب گٹھلی آپ لیں تو گٹھلی کے بیچ میں ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے، کمبخت وہ دھاگا بھی مانگے تو نہیں دوں گا۔ زمین کا اللہ مالک ہے، نہ تیری نہ میری، اپنی حرکت سے باز آ جا ورنہ انجام بھگتنے کو تیار رہے۔ بالآخر وہ مارا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اب تک مرد نبی ہوتے تھے، اب عورتیں نبی ہوں گی، اور پہلی میں، اس کا نام تھا سجاع۔ ان تمام نالائقوں کے خلاف کارروائی کی کس نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ کچھ بارڈر کے علاقوں نے کہا کہ ہم اپنا ٹیکس مدینے کو نہیں دیں گے، سینٹرل کو نہیں دیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں ہم جمع کریں گے، بانٹ لیں گے۔ ان کے خلاف فوج کشی کی گئی، وہ مانعین زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق ان تمام معاملات میں سخت فیصلے لے رہے ہیں، اور صحابہ کیا رائے دے رہے ہیں؟ ابھی معاملہ بالکل تازہ ہے، ابھی فوجیں باہر نہ بھیجی جائیں، مدینے کو خالی نہ کیا جائے۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، اس کو نافذ ہونا ہے۔ حتیٰ کہ جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف فوج کشی کی بات آئی تو سیدنا عمر ابن خطاب کی رائے تھی کہ سخت رویہ نہ اپنایا جائے، چند دن کی بات ہے، مان جائیں گے۔ فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت عمر نے اصرار کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ عمر کفر کی حالت میں بڑے جری تھے، اسلام میں آ کر بزدل دکھاتے ہو؟ اور فرمایا میرا یہ حکم ہے، کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا، رکھو سواری پر میرا سامان، میں تنہا جاؤں گا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا امیر المومنین، حکم تو وہی چلے گا جو آپ کہیں گے، میں جو سمجھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، آپ کی خلاف ورزی مقصد نہیں ہے، آپ جو حکم دیں ہم سب قبول کریں گے۔ انہی اہم معاملات میں سے اہم معاملہ ہے قرآن پاک کو جمع کرنے کا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا ابوبکر صدیق، قرآن کو یکجا کرا دیجئے۔ قرآن ایک ساتھ نہیں تھا، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ حضرات دونوں کان کھول کے سنیے گا اور یہ بات بہت کام آئے گی آپ کو۔ سیدنا عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں قرآن کو یکجا کرا دو، اور ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کر کے گئے نہ کہہ کے گئے، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ جواب سنا آپ نے؟ قرآن کو جمع کرنے کی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ پیغمبر نے فرمایا نہ کیا، میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے ہیں ابوبکر یہ کام سراسر خیر ہے، دین کی حفاظت کا کام ہے، اللہ کے نبی کو اس کی فرصت نہیں ملی ورنہ کر دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دینی بصیرت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر رکو، میں استخارہ کر لوں۔ استخارہ کیا، فرمایا عمر تم جو کہہ رہے ہو وہی بات درست ہے، اور قرآن جمع ہو جانا چاہیے۔ آج ہم لوگ موجود ہیں، کل ہم نہ رہیں گے تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اس ٹیم کو بلایا گیا جن کے پاس قرآن محفوظ تھا۔ یہ لوگ کیا کہلاتے تھے؟ کاتبین وحی۔ صحابہ میں جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے قرآن لکھنے کا کام دیا تھا، ان کا تخلص تھا، ان کا لقب تھا، ان کا اعزاز تھا کاتبین وحی، جن کو اللہ کے نبی نے قرآن پاک لکھنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، یہ اس میں آتے ہیں، کاتبین وحی میں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ کاتبین وحی میں آتے ہیں۔ ان صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان صحابہ کے اندر کیڑے نکالنے کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ معتبر نہیں تھے؟ پیغمبر نے ان پر اعتماد کیوں کیا؟
جن کے اوپر پیغمبر قرآن لکھانے کے سلسلے میں اعتماد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نہ اپنے قلم سے لکھتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے بولا انہوں نے لکھا۔ اگر ان پر اعتماد نہیں تھا پیغمبر کو تو پھر قرآن معتبر بچے گا؟ کچھ لوگوں کو شوق چرایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کردار کشی کرنے کا، اس کو تحقیق سمجھا گیا۔ افسوس افسوس، آپ اپنے ماں باپ کی پرائیویٹ زندگی پر کمنٹ نہیں کرتے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ آپ وجود میں کیسے آئے۔ آپ کے وجود میں آنے کا ذریعہ کون نہیں جانتا، لیکن آپ کمنٹ کریں گے اس پر۔ ہر چیز پر زبان کھلے گی۔ اور سیدنا عثمان غنی جیسے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں، عظیم خدمات ہیں، ان کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے تاریخ کے بھنگار حوالوں کا آپ سہارا لیں گے قرآن و حدیث کے مقابلے میں؟ تاریخ کی اوقات کیا ہے؟ تاریخ اس بھنگار کا نام ہے۔ کچھ آپ نے لکھا، کچھ اس نے لکھا، کچھ اس نے لکھا، اگلا آیا اس نے کھگالا اپنی رائے دی، اس نے کھگالا اپنی رائے دی۔ تاریخ کے اندر بہت زیادہ چھان پھٹک نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی۔ بھیونڈی میں 2005 میں پولیس چوکی کا میٹر تھا، تناؤ ہوا، ٹکراؤ ہوا، پبلک عوام میں ٹکراؤ ہوا، کچھ ادھر مرے کچھ ادھر مرے۔ ایک ٹیم دلی سے آئی، وہ آ کر مجھ سے ملی، مدرسہ سراج العلوم میں پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کہنے لگے سر اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ پبلک ایشو ہے۔ نہ اس کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے، نہ اس کا تعلق سراج العلوم سے۔ میری کچھ مصروفیں ادھر ہے، کچھ مصروفیں ادھر ہے۔ کہنے لگے نہیں صاحب ہم کو اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کی رائے ضرور لو۔ تو میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے کہ ہم اس کو ریکارڈ میں لے رہے ہیں، اس واقعے کو سرکاری ریکارڈ میں لیا جا رہا ہے، 50 سال کے بعد وہ تاریخ کا حصہ ہوگا۔ بات تو صحیح ہے، تاریخ ایسی مرتب ہوتی ہے۔ میں نے چند باتیں ان کو بتلائیں، کچھ باتیں وہ اور پوچھنا چاہ رہے تھے، غلطی کس کی ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اس کو اوپن نہ کریں تو میں رائے دوں، آپ اوپن کریں گے کسی کا دل دکھے گا، اچھی بات نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، آپ سے کہیں تو آپ کو دکھ ہوگا کہ لو مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، پبلک کے خلاف جا رہے ہیں۔ تاریخیں ایسے ہی مرتب ہوتی ہیں، تاریخ کی اوقات قرآن و سنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ بھنگار ہے، بھنگار۔ ہم تاریخ سے مدد تو لیں گے، سہارا تو لیں گے۔ جیسے آپ برسات کا موسم ہے، بھائی 2 جماعتیں کر لو، 3 جماعتیں کر لو، تو جماعت کئی کرنا شرعی حکم ہے، بھائی وضو کر لو، استنجا کر لو۔ اب آئیے تاریخ کیا آئے گی؟ مولوی صاحب وہ گیٹ بہت چھوٹا ہے، مجمع پھنس گیا تھا، نکل نہیں پایا تھا۔ مولوی صاحب اوپر بہت لوگ چلے گئے تھے، اتنا بڑا مجمع اوپر اچھا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے۔ عید کی نماز میں سب سے بڑا مجمع فلاں مسجد میں ہوا، یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ لیکن عید کی نماز میں امام صاحب نے یہ غلطی کی، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، کہ یہ کتاب و سنت ہے۔ تو جس چیز کا تعلق آخرت کے بننے بگڑنے سے ہوگا، وہاں قرآن و حدیث کے حوالے تلاش کیے جائیں گے۔ اور عام حالات ہے، بھیونڈی کی آبادی 15 لاکھ کی، آپ کہتے ہیں 16 لاکھ کی تاریخ ہے، تو کمبخت 15 لاکھ کی ہو کہ 16 لاکھ کی ہو، اس سے کسی کے دین ایمان میں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کارپوریشن میں 90 سیٹ ہے کہ 100 سیٹ ہے، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، 90 ہو تو ہو، 100 ہو تو ہو۔ وارڈ میں کتنا ووٹ ہے، 15,000 ہے کہ 20,000 ہے، وہ 15 ہو کہ 20 ہو، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے حلال و حرام، فرائض و واجبات، آخرت کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی کا وہ حصہ جس سے دین مجروح ہو جائے گا، کسی کاتب وحی کی کردار کشی کرنا، اس سے قرآن مشکوک ہو جائے گا، اور وہی کام تو شیعوں نے کیا۔
ان مردودوں نے بالواسطہ کاتبین وحی کے اوپر الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں، اور انہوں نے تھوکا اور آپ نے چاٹ کے اس کو آگے نقل کر دیا۔ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ کو کیا قرآن و سنت کے حوالے نہیں ملے؟ آپ کو کتاب و سنت کے حوالے نہیں ملے؟ ان حوالوں کی موجودگی میں آپ نے تاریخ کے بھنگار کا سہارا لے کر کسی صحابی اور خاص طور پر خلیفہ راشد کی کردار کشی کی ہے۔ مجھے ڈر ہے ایسے لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کی بنیادیں ہیں وہ۔ اب آئیے، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب قرآن پہلی بار جمع ہوا تو 7 طرح لکھنے اور 7 طرح پڑھنے کی اجازت تھی، سیم ویسا ہی یکجا کر دیا گیا، بکھرا ہوا تھا یکجا کر دیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا دور ختم ہوا، سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا دور آیا اور فتوحات بڑھی، تقریباً 60-65% دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، بہت بڑا رقبہ ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اب سنیے، الگ الگ قبیلے والے اپنے اپنے لب و لہجے میں قرآن پڑھتے تھے، اور ان قبیلوں میں قرآن پاک کے ماہر پیدا ہوئے، قراء پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے قبیلے کے انداز سے پڑھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے قبیلے کے انداز سے پڑھایا۔ کبھی کبھی مسلمان بڑے طور پر کہیں جمع ہوتے تھے، سب سے بڑا مجمع حج میں ہوتا تھا۔ اب حج کے موقع پر وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس نے سنا، ان کو نہیں ایسے پڑھو، اس نے سنا، ان کو نہیں ایسے پڑھو۔ جو اہل علم تھے، سمجھدار تھے، ان کو معلوم تھا کہ وہ بھی درست، وہ بھی درست، لیکن یہ گفتگو جاری تھی۔ بعض صحابہ نے ان باتوں کو سنا تو حج کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر عرض کیا کہ ابھی آپ لوگ زندہ ہیں، ابھی صحابہ موجود ہیں۔ 7 طرح لکھنے اور پڑھنے کی اجازت صرف اس لیے تھی تاکہ تمام قبائل کو پڑھتے بنے اور سہولت ہو۔ الحمدللہ اب علم عام ہو چکا ہے، اب اس سہولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، تو لکھا جائے قریش کی لغت پر تاکہ سب لوگ ویسے ہی پڑھیں۔ کسی کو اپنے طور پر، علمی طور پر دوسرے لب و لہجے میں پڑھنا ہو تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہ 1-8% ہوگا۔ جب قرآن صرف ایک لغت پہ لکھا جائے گا، قریش کی لغت پر، تو آہستہ آہستہ دوسری لغتیں کم ہو جائیں گی اور قرآن اپنی اصل لغت پر، اصل لب و لہجے پر محفوظ ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ کام کیا، اسی لیے جامع القرآن ابوبکر صدیق بھی ہیں اور جامع القرآن عثمان غنی بھی ہیں۔ قرآن کی پہلی جمع ترتیب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے اور دوسری سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوئی ہے، اور پوری امت نے اس کو بخوشی قبول کیا۔ اس بات کو بھی کان میں محفوظ کیجئے، سیدنا عثمان غنی کے اس فیصلے کو پوری امت نے قبول کیا۔ یہ کون سا فیصلہ تھا؟ جو اللہ کے نبی کے عمل کے خلاف تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا عمل تھا؟ 7 طریقے سے لکھا جائے گا، 7 طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے برقرار رکھا، عمر فاروق نے برقرار رکھا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں صحابہ کے مشورے سے اس توسع کو ختم کیا گیا، صرف قریش کی لغت پر قرآن لکھا جائے گا، باقی طریقوں پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ جو مدارس میں اہل علم اس کو حاصل کرتے ہیں، جو قرأت سبا کہلاتی ہے، اور اگر کبھی کسی مجلس میں کسی قاری کو، ذرا الفاظ سخت ہے سن لیجئے، کسی مجلس میں کسی قاری کو عام انداز سے ہٹ کر سبا میں پڑھنے کا شوق ہو تو پہلے بطور مسئلے کے وضاحت کی جائے کہ قرآن پاک میں اس کی بھی گنجائش ہے، اس وضاحت کے بعد پڑھا جائے، اور وہ مجمع اس کا متحمل ہونا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازوں میں اور جمعہ میں آپ چالو نہ پڑ جائیں۔ ہمارے شہر میں کچھ لوگ آئے تھے نئے نئے قاری بن کر باہر سے، گجرات سے، انہوں نے یہ کام شروع کیا، میں نے اس کی سخت مذمت کی، میں نے ان سے کہا کتابیں پڑھو، فتوے پڑھو،
4 لین رٹ لینے سے علامہ نہیں ہو جاؤ گے. کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے عام دستور سے ہٹ کر پڑھنے کی اجازت تو ہے، لیکن وہ مجمع اس لائق ہو اور وضاحت کی جائے اس کی پہلے، تب پڑھا جائے، ورنہ امت مشکوک ہو جائے گی. کیا کر رہے ہیں یہ قرآن کے نام پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتلا دوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں دوسری قرأت ہے ملک یوم الدین، اور دونوں قرآن کے اندر موجود ہیں. کبھی آپ کو اللہ توفیق دے گا، آپ بیٹھیے گا میرے پاس، ہم بتائیں گے اس کی رعایت کی گئی ہے. مالکی کو میم الف زمرمہ نہیں لکھا گیا ہے، میم پر کھڑا زبر ہے، اس لیے کہ اگر مالکی کو آپ نے الف سے لکھ دیا تو دوسری قرأت نہیں ہو پائے گی اس کے اندر. تو مالک یوم الدین کھڑے زبر کے ساتھ ہے، چاہو مالکی پڑھو چاہے ملکی پڑھو. قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر قالا جو ہے وہ الف کے ساتھ نہیں ہے، کھڑے زبر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک قرأت قالا ہے اور دوسری قرأت قل ہے. اہدنا الصراط المستقیم کو سواس سے پڑھو تو بھی صحیح، سین سے پڑھو تو بھی صحیح. صراط المستقیم، صراط المستقیم دونوں قرأت ہے اس کے اندر، وغیرہ وغیرہ. انعمت علیہم، علیہم بھی صحیح ہے، علیہم بھی صحیح ہے، اور تیسری قرأت علیہموں بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور تینوں اس کے اندر سماتی ہیں. علمی مسئلہ ہے. چونکہ شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی، تقاضا آیا تھا، وہ ضرورت بعد میں نہیں رہی. سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے دور میں یہ فیصلہ لیا گیا اور ساری امت نے اس کو قبول کیا. اس بات کو زور دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب ذرا وہ لوگ آ جائیں، اب ان سے سلام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. عمر کون ہوتے ہیں چینجنگ کرنے والے؟ تو ہم پوچھتے ہیں آپ سے، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن بکھرا ہوا تھا، ابو بکر کون ہو جمع کرنے والے؟ یہاں زبان کیوں خاموش ہے؟ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو. اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن 7 طرح لکھا جا رہا ہے، 7 طرح پڑھا جا رہا ہے. عثمان کون ہوتے ہیں اس کو قریش کی لغت پر محدود کرنے والے؟ یہاں زبانیں کیوں بند ہیں آپ کی؟ میں نے پوچھا بعض لوگوں سے جن کے پیٹ درد ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے عمر فاروق کے فیصلے کو، ہم نہیں مانتے عثمان غنی کے فیصلے کو. تو میں نے کہا قرآن کون سا پڑھتے ہو؟ قرآن کون سا پڑھتے ہو؟ عثمان غنی کا جمع کیا ہوا یا اللہ کے نبی کو چھوڑا ہوا؟ دکھاؤ وہ نسخہ دنیا کے اندر کہیں ہم کو. وہاں سب کی زبانیں بند ہیں. ارے گستاخو، خلیفہ راشد کا فیصلہ پیغمبر کا فیصلہ کہلائے گا. خلیفہ راشد کا فیصلہ پیغمبر کے فیصلے کی وضاحت کہلائے گا، جس کو پیغمبر خود فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازمی پکڑنا اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو لازمی پکڑنا. کیا مطلب؟ خلیفہ راشد جو فیصلہ کریں گے وہ قرآن و حدیث کی وضاحت ہوگی، قرآن حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی. ایک بات، ایک تقریر میں نے سنی تھی، نیٹ پر پڑی ہوئی ہے کچھ مفکرین ملت، وہ بڑے تمطراق سے بیان کر رہے ہیں ایک فیصلہ پیغمبر کا، ایک فیصلہ خلیفہ کا، ہمارے لیے کون بڑا ہے؟ ہم تو پیغمبر کے فیصلے کو مانیں گے. جو لوگ بجا رہے ہیں، ذرا اس کو روکو، ذرا ایک روکو، ایک قدم اور آگے بڑھو. جب گستاخی کرنا تو ایک قدم اور آگے بڑھو. ایک فیصلہ خدا کا، ایک فیصلہ پیغمبر کا، کون سا مانو گے؟ چھوڑو پیغمبر کو. تب چپ نہ، کیا کہو گے آپ؟ یہی نہ کہو گے پیغمبر کا فیصلہ خدا کے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا فیصلہ خدا کے فیصلے کی وضاحت ہوگی. یہ بازاری معیار ہے آپ کا. جس طریقے سے ہمارے فقہا نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل نکالے، امت کی مانو گے پیغمبر کی مانو گے؟ ارے امت پیغمبر کی بات کی وضاحت تو کر رہی نا بھائی، دونوں کو آپ نے الگ الگ کیسے کر دیا؟ علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی وضاحت ہی تو کر رہے ہیں کہ الگ سے کچھ کہہ رہے ہیں. اسی مسجد کا واقعہ ہے، میں نماز پڑھ کے باہر بیٹھا تھا، ایک صاحب بیچارے سعودی جا کر آئے تھے. یہاں بیچارہ حمالی کرتا ہوگا، وائرمینی کرتا ہوگا، پنچر جوڑتا ہوگا، کچھ بھی کرتا ہوگا. وہاں چلا گیا تو وہاں سے لوٹ کے آئے گا نا، مجتہد اعظم بن کر آئے گا. چند باتیں رٹ کے آ گیا، اس کو گمراہ کر، اس کو گمراہ کر، اس کو گمراہ کر، بدقسمتی سے وہ آ گیا میرے پاس. مولانا ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا صبر کر بھائی. میں سمجھ گیا نیا چہرہ ہے، لب و انداز سے سمجھ گیا کہ باہر سے آیا ہوا. اب وہ کیا چاہ رہا تھا؟ مجمع کے سامنے گندگی اگلوں، اور میں اس کو روک رہا ہوں، رک بھائی
اور لوگوں کو پہلے فارغ ہونے دیں. مجمع کم ہوا, پھر اس نے کہا مولانا جلدی ہے مجھ کو, جاؤ بعد میں آنا, میں تم سے بات نہیں کرنے والا ابھی. جب مجمع کم ہو گیا کہ آ گیا بھائی, آگے آیا, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مولانا ہم کو اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ میں سمجھ گیا درد کہاں ہو رہا ہے. میں نے کہا اللہ رسول کی. ہاں, اتباع کسی کرنا ہے؟ اللہ رسول کی. بولے ہاں بالکل صحیح ہے. تو پھر یہ امام بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں اماموں کی, اماموں کی کوئی ضرورت نہیں, سب کو سائڈ کرو. ہم کو بس خدا کی بات ماننا ہے, پیغمبر کی بات ماننا ہے, بندوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. کہہ لیں کہ ہاں برابر ہے. میں نے کہا اب تم یہ بتلا دو کہ 1400 سال کا فاصلہ ہے, تم کو دین کہاں سے ملا؟ تمہاری ملاقات خدا سے ہوئی کہ پیغمبر سے ہوئی؟ تم کو دین کس نے دیا؟ ان واسطوں کا سہارا مت لینا بیچ میں. اب کیا کریں؟ سوچتا رہا کچھ دیر, کہنے لگا ہم کو دین صحابہ سے ملا. میں نے کہا آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے؟ اگر آپ کی ملاقات کسی صحابی سے ہو تو بتلائیے آپ مجھ کو. آپ تابعی ہو گئے, میں آپ کی زیارت کر لوں, میں تابعی ہو جاؤں. چپ چاپ اٹھا اور چلا گیا. اس لیے اس کے پاس 50 گرام پٹرول تھا. جب ہنڈی کے باہر نکلے, شہر کراس ہوا, پہنچتے پہنچتے وہیں گاڑی بند. یہی پور کرتا رہے گا وہ کہ 2-4 باتیں رٹ کے آپ بیٹھ گئے. اگر آپ نے خلفاء کو معیار برحق نہیں مانا اور صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو معیار برحق نہیں مانا تو دین آپ تک پھر آیا کہاں سے؟ اور صحابہ کی شان میں دیکھیے, ایک تو خلفاء ہیں, خلفاء راشدین کا انفرادی فیصلہ, کسی بھی ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ ہمارے لیے واجب العمل ہے. صحابہ کا انفرادی فیصلہ واجب العمل نہیں ہے, صحابہ کے اجتماعی فیصلے واجب العمل ہیں. یہ فرق ذہن میں رہے. صحابہ کرام معتبر ہیں, مقدس ہیں, امت کے دیگر افراد سے ممتاز ہیں. یہ بات آپ کو ماننی ہوگی. آپ کہتے ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے مت مانو, آئیے ہم منوائیں گے آپ کو. محدثین نے جہاں پر حدیثوں کے راویوں کو پرکھنے کا عمل اپنایا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب تک کتابوں کے اندر جمع نہیں ہو گئی تھی, میں نے آپ کو سنایا, آپ نے اس کو سنایا, آپ نے اس کو سنایا, اس وقت تک سنانے والے کی ذمہ داری تھی کہ بتلائے اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا. کہیں پر 4 واسطے, کہیں پر 5 واسطے, کہیں پر 6-8 واسطے, وہ واسطے ہوتے تھے. یہ افراد جو ہوتے تھے یہ راوی کہلاتے تھے, اور یہ عمل تھا یہ سند کہلاتا تھا. ان راویوں کو پرکھتے تھے, کون ہے, کہاں سے آیا بھائی, کہاں رہنے والا ہے. محدثین نے ان تمام راویوں کے زندگی کے حالات جمع کیے. 50,000 سے زائد افراد کے زندگی کے حالات ریکارڈ میں لیے گئے ہیں. حدیث کی خدمت کرنے والوں نے یہ کام انجام دیا ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی اس کی. جب وہ راویوں پر کمنٹ کرتے ہیں, تم کون, وہ کون, وہ کون, وہ کون, جب یہ سلسلہ صحابی تک پہنچتا ہے, پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کسی محدث نے, دنیا کے کسی پڑھے لکھے آدمی نے صحابی پر کمنٹ نہیں کیا کہ وہ کون, بس صحابی, ختم بات. صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. تمام حدیث کتابوں کے اندر جب سلسلہ صحابی تک پہنچا, کمنٹ ختم, جرا ختم, صحابی کے نیچے جرا ہوگی. کیا مطلب؟ سارے محدثین صحابہ کو آنکھ بند کر کے معتبر مان رہے ہیں. صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. اور اگر آپ کی عقل قبول نہیں کرتی تو پھر پیغمبر پہ آپ کمنٹ کریں گے, ہم کو فلاں بات پیغمبر کی پٹی, فلاں نہیں پٹی, کیا کرو گے آپ؟ طبقے صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کے. اب پیغمبر علیہ السلام کو ان کی تربیت پر ناز ہے. قرآن صحابہ کی جگہ جگہ تعریف کر رہا ہے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی. اللہ نے تقوی کے لیے صحابہ کے دلوں کو مانج دیا تھا. انسانی تاریخ میں ایسی جانثار جماعت نہیں پیدا ہوئی جیسے صحابہ تھے. کوئی بات کم سمجھ میں آتی, خاموش رہو, اہل علم سے پوچھ لو. تحقیق کرنا منع نہیں ہے, لیکن تحقیق کے راستے سے. بہرحال بات آگے بڑھ گئی, پیچھے لوٹیے.
پیغمبر علیہ السلام کے یہ خلفاء سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، ان کی دین اسلام کے لیے عظیم خدمات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے دین کو مرتب کرنے میں، دین کو محفوظ کرنے میں عظیم تر خدمت انجام دی ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ہزاروں ہزار اللہ کے نیک بندوں نے کام کاج چھوڑ کر، بال بچوں کا عیش و عشرت چھوڑ کر، میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، ان لوگوں نے چاہا ہوتا ہم سے آپ سے زیادہ دولت جمع کر لی ہوتی، ان کے پاس وسائل تھے، اسباب تھے، لیکن فاقہ مستی میں رہ کر، مست قلندر بن کر دینی خدمات انجام دی ہیں، کئی سو میل کا سفر اونٹوں کی پیٹھ پر کیا ہے، دریاؤں میں کیا ہے، کشتیاں پلٹ گئی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن دین کی حفاظت کو زندگی کا مشغلہ بنایا ہے۔ میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں، دینی خدمت کے مقابلے میں لوگوں نے دنیا کو کیسے لات ماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریکارڈ میں لینے کے لیے لوگوں نے الگ الگ کام کیے، الگ الگ پہلو ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کی ذاتی زندگی کو لیے، آپ کا چہرہ ایسا تھا، بال ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، دانت ایسے تھے، ہونٹ ایسے تھے، بدن ایسا تھا، چال ڈھال ایسی تھی، ایسے بات کرتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی نصیحت کی، کوئی حکم فرمایا، وہ صحابی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے اسی عمل کو پیش کر کے نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے، ہاتھ میں پانی لیا اور چہرے پر پانی ڈالا اور مجھ سے مسکرا کر یوں فرمایا، تو وہ صحابی پانی لیں گے، چہرے پر پانی ڈالیں گے اور اپنے شاگردوں کو مسکرا کر ویسا ہی سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی، آدھی کھائی، آدھی مجھے کھلائی اور یہ فرمایا، تو استاد اپنے شاگردوں کو کھجور کھلائے گا۔ جب اس عنوان پر بڑے مدارس کے اندر درس ہوتا ہے تو کنٹلوں کھجور لگتی ہے، ہر بچے کو کھلانا ہے۔ اس کو حدیث مسلسلات کہتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کے ہاں یہ سلسلہ جاری ہوا کرتا تھا، پورے ملک سے لوگ آتے تھے، مفتی محمود صاحب کی مجلس میں مسلسلات میں پورے ملک سے لوگ آتے تھے، شیخ یونس صاحب کے، حضرت شیخ زکریا صاحب کے ہاں پورے ملک سے بڑے بڑے علماء آتے تھے اس سلسلے کی سند لینے کے لیے۔ یہ حدیث مسلسلات کہلاتی ہے۔ یہ بہت چھوٹا عنوان ہو گیا، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ، غیر مسلموں سے آپ کا رویہ، مقامی لوگوں سے آپ کا رویہ، پردیسی لوگوں سے آپ کا رویہ، میدان جنگ میں آپ کا طرز، گرفتار شدگان کے ساتھ آپ کا معاملہ، ایک ایک پہلو پر لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں، اپنی آخرت سنواری، کام کرنے والوں نے کام کیا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو لے لیا۔ جب محدث حدیث کو لیتا ہے تو بنیادی طور پر جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے وہ کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے کہ نہیں؟ اگر اس میں ہی شبہ ہو گیا کہ نہیں یہ پیغمبر کا قول تو نہیں لگ رہا، گڑبڑ ہے اس کے اندر، یہ بات قرآن کی فلانی آیت سے ٹکرا رہی ہے اور روایت کرنے والا بہت پختہ آدمی نہیں ہے، گڑبڑ ہے، سائڈ کرو۔ اس کو کہتے ہیں موضوع، گڑھی ہوئی حدیث، اس کو الگ کرو۔ حدیث گڑھنے والے کی سزا کیا ہے؟ گردن مارو اس کی۔ واضح حدیث، جھوٹی حدیث جو سنا رہا ہے اس کا انجام ختم کرو، یہ فتنہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ الفاظ تو پیغمبر کے بیچ کے راوی میں قطر بوت کرتے تھے، اگر راویوں میں چھیڑ چھاڑ ہے تو بھی غیر معتبر، حدیث کے الفاظ میں چھیڑ چھاڑ ہے تو بھی غیر معتبر۔ کبھی تو گڑبڑ کرنے والا الفاظ کے اعتبار سے پکڑا جاتا ہے اور کبھی گڑبڑ کرنے والا مفہوم کے اعتبار سے پکڑا جاتا ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے چھیڑ چھاڑ میں اس کو بولتے ہیں روایت پر جرح، اور مفہوم میں چھیڑ چھاڑ یا مفہوم غلط بیان کرنے والے کو کہتے ہیں درایت، فہم حدیث۔ کم علمی کی بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بات سن لی، نقل کر دی، اس غریب پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں،
بس کسی بڑے نے کہا اس کو نوٹ کر لیا, سمجھے نہیں سمجھے, موقع مناسب تھا نہیں تھا, آگے پیچھے کی بات وہاں کچھ اور تھی, یہاں نقل کیا. اس سے امت کو منع کیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جماعت کے کام میں غیر علماء کے لیے 6 نمبر سے باہر بات کرنا منع ہے. مانتا وانتا کوئی نہیں ہے, کھجلی ہوتی ہے, غلط ہے, خطرے کی راہ ہے. کیوں؟ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہو, اس میں کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہوگی اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک صاحب بیان کر رہے تھے صحابہ کی ایمانی حمیت, جذبہ ایمانی, اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں. ٹھیک ہے, عنوان اچھا ہے. انہوں نے واقعہ سنایا کہ فتح مکہ کے بعد, مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں, فتح مکہ کے بعد قرآن نے سود کی حرمت کی آیتیں اتاری. اس سے پہلے سود حرام نہیں ہوا ہے. فتح مکہ کے بعد سود کی حرمت کی آیتیں آئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سودی رقم چھوڑو. ذروا ما بقی من الربا, ربا چھوڑو. فإن لم تفعلوا, اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ انداز قرآن کا کہ فلانی بات مانو ورنہ اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. جس طریقے سے خداوند قدوس کا ارشاد ہے, جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. خداوند قدوس فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار فرما رہے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے کسی نیک بندے کو تکلیف مت دو ورنہ اللہ کو جلال آئے گا. تو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم. اور اگر ہماری بات قبول ہے تو پونجی لے لو, بیاج چھوڑ دو. بھائی میں نے کسی کو لاکھ روپے دے رکھا ہے, وہ تو میری پونجی ہو گئی, 10,000 بیاج ہے, تو پونجی لے لو, بیاج چھوڑ دو. لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم پر ظلم نہ تم کسی پر ظلم کرو. جب یہ آیت اتری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بعض لوگوں کا سودی کاروبار تھا. چونکہ اب تک سود تو حرام تھا نہیں, مسلمانوں کا سودی کاروبار تھا. تو آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کا سود معاف کرتا ہوں. اب میرے خاندان کا کوئی فرد, کوئی مسلمان فرد میرے خاندان کا سود کی رقم نہیں لے گا, معاف کرو. صحابہ نے بخوشی قبول کیا. جس طرح شراب حرام ہوئی تھی, اسٹاک بہا دو, بہا دیا. برتن پلٹ دو, پلٹ دیا. جن برتنوں میں شراب تھی ان برتنوں کو دھو کر استعمال کر لیتے. آ کے پوچھا رسول اللہ ان برتنوں کو کیا کریں؟ فرمایا اس کو توڑ دو, نہ برتن رہے گا نہ یاد آئے گی. بیڑی پینا چھوڑ دیا, جیب ماچس کڑ کڑ کرتی رہے تو بیڑی کی یاد تو آنے والی, پھینکو کب وقت اس کو بھی. صحابہ نے برتن تک توڑ دیے, شراب کے برتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اپنے خاندان کے سود کی رقم کو معاف کرتا ہوں. اب سنیے, واقعہ بالکل صحیح ہے, قرآن کی تفسیر ہے. وہ ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جو اللہ کے نبی کے چاچا ہیں, دیر میں اسلام قبول کیا, فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. ان کا بہت بڑا بیاج کا کاروبار تھا. ان کا بڑا خسارہ ہو گیا. بھائی بیاج معاف ہو گیا, پونجی لے لو, بیاج معاف. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل بھاگ کر آیا ہے عباس کے پاس. عباس تو اس کو میں سمجھاتا تھا نا کہ بھتیجے کی حمایت مت کر, دیکھ آج تیرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا, تیرا لاکھوں لاکھ کا نقصان ہو گیا. حضرت عباس نے کہا ابو جہل تیرا منہ کالا ہو, میرے بھتیجے نے بیاج معاف کیا, میں نے پونجی بھی معاف کی, جا تیرا منہ کالا ہو. یہ واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کی غیرت ایمانی پر. سبحان اللہ, ہو سکتا ہے نعرہ بول دیا گیا ہو اس پر. یہ واقعہ 100% جھوٹ, یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں. یہ ہے جرائت, یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں. کیسے بھائی؟ ہم بتلائیں کیسے. سود کی حرمت کب نازل ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد. اور ابو جہل کب مرا ہے؟ جنگ بدر میں. اس وقت تھا وہ, جنگ بدر مر چکا ہے وہ. فتح مکہ کے وقت ابو جہل تھا کہاں؟
جس کے حوالے سے آپ گفتگو نقل کر رہے ہو. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ جس طریقے سے بعض جاہل امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی گفتگو نقل کرتے، ابو حنیفہ نے یوں کہا، شافعی نے یوں کہا، وہ جیتے وہ ہارے. ان پیدلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ دفن کیے گئے ہیں، ان کے دفن سے لوگ لوٹ کر آ رہے تھے تو امام شافعی کی پیدائش ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ کے انتقال کی تاریخ 150 ہجری ہے اور امام شافعی کی پیدائش تاریخ 150 ہجری ہے. امام ابو حنیفہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، دونوں ایک دور میں تھے ہی نہیں، اور آپ ان دونوں کے مناظرے نقل کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ علمی کمزوری ہے. محدثین نے اس پر بھی نگاہ رکھی ہے. الفاظ گرچہ درست ہیں لیکن یہ بیٹھ نہیں سکتا. میں آپ کو مثال دوں، جب آپ کی مسجد بن رہی تھی، اگلے حصے میں RCC کام چالو تھا، صاف نہیں تھا، تو 5 وقت کی نماز وہاں سے ہوتی تھی، اور جمعہ کی نماز مجمع بڑا ہوتا تھا تو لوگ یہاں بیٹھتے تھے اور امام صاحب آ کر یہاں سے نماز پڑھاتے تھے. میں بیان وہاں سے کرتا تھا. بیان کے بعد امام صاحب آ گئے، اپنا جماعت پوری ہو گئی. ایک صاحب اعظم گڑھ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میں وہاں سے بیان کر رہا ہوں، اور پھر دیکھا جمعہ کے بعد مجمع نکل رہا ہے یہاں سے، تو انہوں نے اپنے یہاں مسئلہ بتلایا کہ جمعہ کی نماز میں اگر مقتدی امام سے آگے ہو تو درست ہے، بڑا مجمع ہے نا، اگر مقتدی امام سے آگے ہو تو نماز ہو جائے گی. کسی نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے مسجد اقصی میں تو ہوتی ہے. وہاں سے مجھے فون آیا اعظم گڑھ سے، آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں مقتدی امام سے آگے ہوتے؟ میں نے کہا نہیں. بولے ایک صاحب کہہ رہے میں دیکھ کر آیا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے وہ کہہ رہے مفتی صاحب پترے کے شرط سے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں. تو مفتی صاحب تو وہی ہے، مجمع یہاں ہے. ارے میں نے کہا حضرت وہ امام دوسرا ہوتا ہے، میں نماز نہیں پڑھاتا. اچھا. اب کیا کریں گے آپ؟ اسی مسجد کا واقعہ ہے، جنازے کی صفیں لگ رہی تھی. 5 وقتہ نماز میں آپ کو سجدہ کرنا ہے، جگہ ہونا چاہیے نا بھائی، اور جنازے میں کھڑے ہی رہنا ہے. آپ کے ہاں جگہ الحمدللہ اچھی خاصی ہے، بعض جگہ کم ہوتی ہے تو لوگ 1 فٹ گیپ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صف میں 2 صف کر لو، ایک صف میں 3 صف کر لو، باقی فردوس ہے اور مسجدیں چھوٹی مسجدیں، مجمع بڑا ہوتا ہے. تو ایک مسجد میں ایسی صف لگوا رہے تھے ہم، بھائی ایک صف میں 2 کھڑے ہو جاؤ. ایک بڑے میاں UP سے آئے ہوئے تھے، میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، کہنے لگے ہمارے یہاں تو کم سے کم 4 فٹ کے گیپ سے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی آپ کے یہاں مجمع کم ہوگا، مسجد بڑی ہوگی. بڑے میاں اس عمل کے خلاف ناراضی کا اظہار کر رہے تھے. میں ان کو سمجھا رہا ہوں چچا جان دو، ہوتا نہیں، ہمارے یہاں ایسے ہوتے، بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں. تو میں نے کہا چاچا ہمارے یہاں جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں کرتے. اب بڑے میاں اور گرم ہو گئے، ہمارا مذاق اڑاوا تو. میں نے کہا حضرت کہیں جگہ ہوگی تو ہوگی، اس کو آپ کسی کے اوپر مسلط مت کرو. آبادی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. جیسے بہت سے علاقوں میں 2 جماعتیں نہیں ہوتی، کیوں؟ اتنی آبادی ان کے بڑی مسجدیں ہیں، اور آپ کے یہاں بمبئی میں خاص طور پر. اب اس کو لے کر چھ میں گوئیاں کرنا یہ کم فہمی ہے، یہ دین کی سمجھ کی کمی ہے. تو محدثین نے حدیثوں کو پرکھنے میں راوی کو پرکھا ہے، الفاظ پیغمبر کو پرکھا ہے، مفہوم کو پرکھا ہے، تب جا کر ایک قدم آگے بڑھتا ہے. یہاں 4 حدیثیں یاد کر لی گئیں، اڑنے لگے. ایک صاحب مجھے ملے سراج العلوم میں گیٹ میں، کہنے لگے بابو ہمیں حدیث کی اچھی کتاب بتا دو. اچھا بتا دوں گا آپ کو. آپ نے اب تک پڑھا کیا ہے؟ نہیں اسے مطلب نہ ہے، ہمارے تعلقات دلی دیوبند کتب خانہ والے سے ہم منگا لے بے، ہمارے فون پہ کتاب آ جائے. میں نے کہا چچا آپ نے پڑھا کیا؟ اب تک کچھ پڑھا ہے؟ میں کیا بتلاؤں آپ کو. علمی دنیا میں بچہ KG میں ہوتا ہے، پرائمری میں ہوتا ہے، سیکنڈ پرائمری میں ہوتا ہے، ہائی اسکول میں ہوتا ہے، انٹر میں ہوتا ہے، گریجویشن. آپ کہاں کھڑے ہو؟ کتابیں ساری پڑھنے کی ہیں. کوئی غذا بچے کی ہوتی ہے، کوئی غذا دانت والے کی ہوتی ہے، کوئی غذا بڈھوں کی ہوتی ہے، ایک صحت مند کی ہوتی ہے، ایک بیمار کی ہوتی ہے. غذا کو الزام مت دو، دیسی کی بہت طاقتور ہے، بچے کو پلاؤ گے؟ ماننے کو تیار نہیں. میں نے کہا چاہے کام کرو، سامنے میڈیکل اسٹور ہے وہاں چلے جاؤ،
اور اس سے کہو تیرے پاس جو سب سے اچھی دوا ہو اوریجنل مجھ کو دے دے. تو پوچھے گا آپ کو ہوا کیا؟ ڈاکٹر نے کوئی پرچی لکھی ہے آپ کو؟ آپ بول نا اسے مطلب نہ ہے، پیسہ والے ہو 500 کڑک نوٹ ہم سے لے ہم کو دوائی دے دو. وہ کہے چچا پورا اسٹور بھروسے کا ہے، سب پلا دوں آپ کو. تمہیں درد کہاں ہے، تمہیں تکلیف کیا بتلاؤ نا بھائی. علمی اعتبار سے آپ انٹری کرنا چاہتے تو کہاں کھڑے ہو؟ کے جی کے گریڈ میں ہو، پرائمری کے گریڈ میں ہو، الف کا نام لٹ نہیں آتا ہے، اور کمنٹ کر رہے ہو پی ایچ ڈی والوں پر، کمنٹ کر رہے ہو گریجویشن والوں پر. چلنے والا یہ ہے وہ رونا. سب حدیث میں ہے نا، حدیث میں ہم بھی کہتے ہیں حدیث میں نا. مسئلہ بن جائے گا کسی چیز کا، حدیث میں ہونا مسئلہ بن جائے گا. کس پاگل نے کہہ دیا آپ سے؟ ہو سکتا ہے اس کی مزید تشریح کہیں اور ہو سکتا ہے وہ منسوخ ہو. آپ کہیں گے منسوخ کیا ہوتا ہے؟ منسوخ وہی ہوتا ہے جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. سن 9 تک سود حلال تھا، تو سن 9 سے پہلے کی حدیثوں کے اندر سود کی علت نہیں ہوگی تو آپ سود کھاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بچیاں کفار کے ساتھ نکاح میں تھیں، ریکارڈ کے اندر موجود، حدیث کے اندر ہے. آپ بھی دو گے؟ کیا کہو گے؟ شراب حرام ہونے سے پہلے حلت کی آیتیں موجود ہیں قرآن کے اندر. صحابہ شراب بنا بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور بعد میں شراب پینے والے پر کوڑے لگیں گے. شراب پینے والے کو امامت کرنے کا حق نہیں ہے، شراب پینے والا دینی منصب کا اہل نہیں ہے، گواہی قابل قبول نہیں ہے. اور پہلے یہ کیا ہے؟ یہ مقدم مؤخر ہے، اس کو نسخ کہتے ہیں. آپ کو وہی پتہ نہیں. میں ایک واقعہ اور سنا آج اپنی بات مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی گفتگو آگے ہوگی. اسی بھونڈی کا واقعہ ہے. ایک بچہ اعظم کیمپس پونا پڑھ رہا ہے. بچے عام طور پر کالجوں میں پڑھتے ہیں، کھلے ماحول میں رہتے ہیں، اپنے اپنے طور پر شادیاں طے کر لیتے ہیں. گھر والوں کا رونا ہوتا ہے کہ برادری ہماری نہیں ہے، برابر کے لوگ نہیں ہیں، گاؤں میں وہ تو بہت نیچ شمار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سمجھا بجھا کر مسئلہ پٹایا جاتا ہے. وہاں رونا کچھ اور تھا. وہاں رونا یہ تھا لڑکی ہندو لڑکا مسلمان اور ایک ہی اولاد. گھر والے سمجھا بجھا کر تھک گئے، رو پیٹ کر تھک گئے، سننے کو تیار نہ. میرا فیصلہ ہے. وہ میرے پاس آئے، مولانا آپ سمجھائیے. میں نے بلایا حضرت کو، اعظم کیمپس کے اسٹوڈنٹ کو، بیٹھا. میں نے گفتگو شروع کی. نہیں مولانا اس بارے میں کچھ مت بولیے، ہم نے طے کر رکھا ہے، وہ اپنے مذہب پر رہے گی، میں اپنے مذہب پر رہوں گا. میں کچھ دیر اندازہ کرتا رہا کہ آخر اس کو غلط فہمی ہو کہاں سے رہی ہے. کچھ دیر کے بعد میں نے کہا بیٹا تا زندگی زنا ہوگا. اب وہ کھلا. کیوں زنا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی وہ مسلمان نہیں ہے. جھٹ سے اس نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، تو کافر تھے، جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے. اچھا اب سمجھ میں آیا، یہ انٹرنیٹ کا محدث ہے. میں نے کہا بیٹا وہ پہلے کا واقعہ تھا، وہ منسوخ ہو گیا. قرآن نے آیت نازل کی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لے آئیں. اس نے کہا اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں نسخ. یہ اللہ کا اختیار ہے. ایک حکم اب تک ایسا پھر ایسا. مختلف انبیاء کرام کے ہاں بھی وہ کام ہوا ہے اور شریعت محمدیہ میں وہ کام ہوا. اس کو نسخ کہتے ہیں. اس پر موٹی موٹی کتابیں ہیں. اب وہ ڈھیلا پڑا. اچھا مولانا مجھ کو تو یہ معلوم نہیں تھا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یا تو وہ کلمہ پڑھے گی ورنہ میں شادی اس سے نہیں کروں گا. یہ کون سا خط ہے حدیث میں؟ ارے ظالموں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. 13 سال زندگی آپ کی نبوت کی بات مکے میں گزر رہی ہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ سود کی حرمت ہے، نہ پردے کی فرضیت ہے، نہ شراب کی حرمت ہے. معراج کے سفر میں آپ کو نماز دی گئی بڑی وسعت کے ساتھ. نماز میں شروع میں چلنے پھرنے بات کرنے کی اجازت تھی. صحابہ کہتے ہم آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، ہم سلام کرتے، آپ جواب دیتے نماز کے اندر. ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. صحابی کے لیے بہت بڑے دکھ کی بات تھی، مجھ کو جواب نہیں ملا. وہ بیٹھ گئے.
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر آئے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا ہاں اب تک اجازت تھی، اب اللہ نے منع کر دیا، اب نماز میں نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ چلنے پھرنے کی اجازت ہے۔ جب چلنے پھرنے کی اجازت تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں، آپ کی نواسی امامہ آپ کے کندھے پر ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، اتارے اس کو بٹھا لیتے ہیں، سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں پھر کندھے پہ لے لیتے ہیں۔ آج بھی چلے گا ایسا؟ ہے تو بخاری کے اندر۔ کیوں؟ وہ اس وقت تک کا عمل ہے۔ اور یہ بات کم سمجھ میں آتی ہو تو آؤ قرآن کے اندر، قرآن کہتا ہے صحابہ پوچھ رہے ہیں شراب پینا کہ نہیں پینا، جوا کھیلنا کہ نہیں کھیلنا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، بچ جاؤ تو بہتر ہے، لیکن ابھی حکم نہیں آ رہا ہے۔ مکی دور میں شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آ رہا ہے، صحابہ شراب بنا بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اگلی آیت آئی، نماز کے اوقات سے متصل شراب پی کر مت آؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حرمت کی آیت ابھی بھی نہیں آئی، ابھی بھی شراب بن رہی ہے، بک رہی ہے، مدینے کے بازاروں میں شراب بک رہی ہے۔ جب تیسری آیت نازل ہوئی جس نے شراب کو حرام قرار دیا تب تو شراب بہائی گئی، تو صحابہ نے شراب کے برتن پلٹے، اس کا مطلب صحابہ کے پاس کنٹلوں شراب اسٹاک میں تھی نا بھائی، کیوں رکھی تھی؟ بناتے تھے، بیچتے تھے، پیتے تھے، اب تم بھی کم بخت پیو، حدیث میں تو ہے۔ یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے، الف کلام لٹ نہیں آتا ہے، حدیث میں تو ہے۔ محدثین نے اس پر باقاعدہ کام کیا۔ میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، صحابہ کرام کی عظیم خدمات، محدثین کی عظیم خدمات، اہل اللہ کی عظیم خدمات، یہ دین ہم تک آپ تک بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔